فرشتہ بھیجا، پابند کیا اس کو کہ میرے محبوب کی روح کو ایسے نکالنا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت سکرات کی کیفیت طاری ہوئی اس وقت ایسی تکلیف ہوئی، امی عائشہ فرماتی ہیں جس برتن میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ برتن اور پانی گرم ہو جاتا تھا، اتنی شدت اور حرارت بخار میں تھی، اور جو ہے سکرات، ہائے سکرات کی تکلیف، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا موت کے فرشتے تکلیف نہیں دینا میرے محبوب کو، لیکن علماء نے یہاں عجیب سا نکتہ نقل کیا ہے کہ اللہ نے جب موت کے فرشتے کو پابند کر دیا تھا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے تکلیف ہو گئی جب روح کو نکالنے والے فرشتے روح کو نکالنے لگے تو اس وقت روح نے نکلنا نہیں چاہا، روح نے کہا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ موت کے فرشتوں نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے ہم ہیں، اللہ کا حکم ہے آپ کو چلنا ہوگا۔ روح نے کہا میں نہیں جانا چاہتی، تو فرشتوں نے جو ہے ان کو بہلایا، روح کو پھسلایا کہ ہم تجھے جنت الفردوس میں لے جائیں گے، اعلیٰ سب سے جو بلند جنت ہے اس میں لے جائیں گے، اعلیٰ علیین میں جو سب سے اونچا طبقہ ہے اس میں لے جائیں گے۔ تو روح کہنے لگی تم مجھے کہاں جنت کے وعدے دلا رہے ہو، میں تو پہلے سے جنت میں رہ رہی ہوں، بلکہ میں جس جگہ پہ رہ رہی ہوں یہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ شیخ الہند نے کہا تھا یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن موت کا جو قانون تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ تھا، وہ ان پر بھی لاگو ہوا۔ 12 ربیع الاول جب آیا مدینے میں عجیب حال تھا، عجیب حال تھا۔ ام سلمہ کہہ رہی تھی ہائے آج جو ہے وہی منقطع ہو گئی۔ امی عائشہ فرما رہی تھی ہائے میرے وہ آقا چل بسے جو زندگی بھر ایک رات بھی گنہگار امت کی فکر میں ایک رات بھی چین سے سو نہ سکے۔ ہائے میرے وہ آقا چل بسے جن کے موتیوں جیسے دانت غزوہ احد میں توڑے گئے پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ یہ دکھڑا امی عائشہ روتے ہوئے فرما رہی تھی۔ اور جب صحابہ دفن کفن سے فارغ ہو کر بدھ کی رات میں جب مدینے کی مسجد کے قریب سے گزرے ہیں، ایک درخت کا سہارا لگا رکھا تھا حضرت فاطمہ نے، اور فاطمہ رو رہی تھی، رات بیت چکی تھی، پیر کی صبح کو انتقال ہوا ہے اور بدھ کی رات کو جا کے دفنایا گیا ہے، کیونکہ جنازہ الگ الگ ہوئی، فرشتوں نے پڑھا اور بچوں نے پڑھا، عورتوں نے پڑھا، مردوں نے پڑھا۔ امی عائشہ کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ 2-4 آدمی سے زیادہ اس میں آ نہیں سکتے تھے، اس لیے پیر کا انتقال ہوا ہے۔ بدھ کی رات کو جب دفنا کے واپس آ رہے تھے تو صحابہ نے دیکھا فاطمہ نے ایک درخت کا سہارا لگا رکھا تھا، اور جب حضرت انس کا گزر ہوا تو پوچھا اے انس بھیا، اس لیے کہ انس نے نبی کی 10 سال خدمت کی تھی۔ فاطمہ نے کہا بھیا اتنا بتاؤ میرے ابا کو کہاں سلا کے آ گئے؟ تو کون جواب دے اللہ کے رسول کی بیٹی کو؟ حضرت انس کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے ہم تو پہلے سے رو رہے تھے، پہلے سے ہماری ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، لیکن فاطمہ نے ہمیں اور تڑپا دیا جب یہ پوچھا کہ میرے ابا کو کہاں سلا کے آئے ہو۔ تو پھر جو ہے حضرت انس کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور میں نے روتے روتے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم تیرے ابا کو مکہ میں قبر میں سلا کے آئے ہیں۔ فاطمہ کا رونا بڑھ گیا، ہچکیاں بڑھ گئی، روتے روتے ایک اور سوال کیا انس بھیا ذرا اتنا بتاؤ کیا تم نے میرے ابا کے اوپر بھی مٹی ڈال دی؟ میرے ابا کے اوپر بھی مٹی ڈال دی؟ کون جواب دے؟ فاطمہ۔ کس میں ہمت تھی کہ فاطمہ کو جواب دے؟ انس کی ہچکیاں بڑھ گئی، انس کی آنکھوں سے یوں آنسو امڈ آئے جیسے جو ہے بادلوں نے منہ کھول دیا ہو، اور پھر انس کہتے میں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی معاف کر، اس طرح کے سوال نہ کر، ہم نے تیرے ابا پر مٹی بھی ڈال دی۔ یہ تو فاطمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن تقدیر کہہ رہی تھی فاطمہ یہ دنیا ہے، دنیا جو بھی اس کے ساتھ میں جو بھی دنیا میں آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور پھر فاطمہ نے درخت کے سارے نیچے بیٹھ کر جو اشعار پڑھے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ یشم مد الزمانی
کہ جس نے میرے محبوب کی، میرے باپ کی، میرے والد گرامی کے پسینے کی خوشبو محسوس کی ہے، یا قبر کی مٹی بھی اگر سونگھی ہے تم نے تو دنیا کے عطر مت استعمال کرنا، دنیا کے عطر میں تمہیں وہ خوشبو نہیں ملے گی جو خوشبو میرے ابا کی قبر کی مٹی سے آئے گی۔ یہ فاطمہ نے کہا تھا اس وقت، اور کہہ رہی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔